اسلام آباد اسٹوڈیو سے آپ دیکھ رہے ہیں جرگہ سلیم صافی کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین۔ جنوبی پاکستان یعنی کراچی اور اندرونی سندھ کے بیشتر شہر اور دیہات مقامی سطح پر ہونے والی بارشوں کی وجہ سے پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ دوسری طرف شمالی پاکستان کے علاقوں یعنی گلگت بلتستان، سوات اور چترال میں شدید بارشوں کا سلسلہ جاری ہے اور کئی جگہوں پر گلیشیئر بھی پھٹ گئے ہیں۔ افغانستان میں بھی شدید بارشوں نے سینکڑوں انسانوں کی جان لے لی ہے۔ اس پانی نے دریائے سوات، دریائے کابل اور خود دریائے سندھ کے ذریعے اکٹھا ہو کر پنجاب سے ہوتا ہوا سندھ کی طرف جانا ہے۔ سوال یہ ہے کہ سندھ میں بارشوں کا سلسلہ تھم گیا ہے یا مزید اور شدید بارشوں کا خدشہ ہے؟ دوسرا اہم سوال یہ ہے کہ دریائے کابل اور دریائے سندھ میں سیلابوں کا خطرہ کتنا شدید ہے اور اس سلسلے میں متعلقہ حکومتوں نے کیا تیاریاں کی ہیں؟ اگر ہندوستان میں بارشیں ہو رہی ہیں تو دریائے راوی، ستلج اور چناب اور جہلم وغیرہ میں سیلابوں کا کتنا خطرہ ہے اور اس کے پیش نظر پنجاب کی حکومت نے کیا تیاری کی ہے؟ آج کے جرگہ میں ہم ان سب سوالوں کا جواب جانیں گے متعلقہ وزراء سے بھی اور محکمہ موسمیات کے ڈائریکٹر جنرل صاحب سے بھی اور صوبائی حکومت کے نمائندوں سے بھی۔ لیکن ایک اور اہم سوال یہ ہے کہ پاکستان کے انتہا پسندوں کی طرح یہاں کا موسم اس قدر انتہا پسند کیوں ہو گیا ہے کہ سردی بھی شدید ہونے لگی ہے اور گرمی بھی شدید ہونے لگی ہے؟ اندازہ اس بات سے لگا لیجئے کہ 1999 سے لے کر 2018 تک کے دورانیے میں پاکستان کے اندر ہیٹ ویو کی وجہ سے تقریباً 10,000 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ یہاں یا تو خشک سالی کی انتہا ہوتی ہے اور یا پھر یکدم انتہا کی ایسی بارشیں برسنے لگ جاتی ہیں کہ رحمت زحمت بن جاتی ہے۔ کلائمیٹ چینج کیا ہے؟ عالمی سطح پر کیا تبدیلیاں آئی ہیں اور وہ کلائمیٹ چینج پاکستان میں کن چیلنجز کو سامنے لایا ہے؟ ان سوالوں کا جواب جاننے کے لیے آج کے جرگے میں ہمارے ساتھ ہوں گے عالمی سطح پر کام کرنے والے ماہر ماحولیات ڈاکٹر عادل نجم صاحب۔ لیکن آغاز کرتے ہیں محکمہ موسمیات کے ڈائریکٹر جنرل جناب محمد ریاض صاحب کے ساتھ گفتگو سے۔ بہت شکریہ محمد ریاض صاحب۔ اور سب سے پہلے تو یہ جاننا چاہوں گا کہ کتنی پیشن گوئی آپ کر سکتے ہیں، آپ کا محکمہ اندازہ لگا سکتا ہے ہفتے کا، مہینے کا، مہینوں کا؟ بیسکلی میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ ایک ورلڈ آرگنائزیشن ہے، اس کے WMO جس کو کہا جاتا ہے، اس کے انڈر جتنے پروسیجرز ہے، جو جتنا وہ پیریڈ دیتے ہیں کہ اس کے گیپ کے میڈیم رینج ہے، شارٹ پیریڈ ہے، میڈیم ہے، لانگ پیریڈ فورکاسٹ ہے، وہ سارے پاکستان میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ پرووائڈ کر رہے ہیں، جس میں 24 گھنٹے سے لے کے 36 گھنٹے، 48 گھنٹے، 74 اور پھر آگے یہ بڑھتے 3 دن تک، پھر 5 ڈیز، 7 ڈیز اور آگے 10 ڈیز تک۔ یہ اس کے علاوہ سیزنل منتھلی فورکاسٹ بھی ایشو کیا جاتا ہے اور 3 مہینوں کا بھی فورکاسٹ بنایا جاتا ہے، جس میں ایک آؤٹ لک دیا جاتا ہے کہ اس سیزن میں جس طرح ونٹر سیزن ہے یا سمر سیزن ہے، مانسون سیزن ہے، اس میں کیا آؤٹ لک ہوگا۔ تو یہ سارے ہم اس فورکاسٹ کراچی اور اندرونی سندھ میں بارشیں ہوئی ہیں اور جو تباہی لائی ہے، اس کا فورکاسٹ پہلے سے آپ کے محکمے نے کیا تھا اور اس شدت سے حکومت کو آگاہ کیا تھا کہ اس شدت میں ہونے کا امکان ہے؟ جی ڈیفینیٹلی، چونکہ میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ ایک پورا یہ کوآرڈینیٹنگ سسٹم ہے، جس میں پروونس کے ساتھ بھی ہے، فیڈرل گورنمنٹ کے جتنے آرگنائزیشن ہے جو فلڈس کو یا ٹورنشل یا ڈیزاسٹر کو مینیج کر دیتے ہیں، ان کے ساتھ ایک بڑا کوآرڈینیٹنگ مطلب کام کر رہے ہیں۔ تو اس میں ایک سیزن کی جو فورکاسٹ ہے، اس میں بھی یہ خاص کر صدرن جو سائڈ ہے اس کو ڈیفائن کیا ہوا تھا کہ یہاں پہ زیادہ ہیوی رین، مطلب زیادہ بارش اس سال ایکسپیکٹڈ ہے مانسون سیزن میں۔ ایک تو یہ تھا جو 3 مہینے مطلب بیس ہوتا ہے، 3 منتھ
فورکاسٹ ہوتا ہے جو یعنی کہ 3 مہینے پہلے آپ لوگوں نے یہ فورکاسٹ کیا یہ ایک بالکل آؤٹ لک دیا سائڈ پہ زیادہ بارشیں ہو سکتی. ایگزیکٹلی اس میں 2 پوائنٹس دیے ہوئے تھے, ایک ساؤتھ والا سندھ جس میں صدرن سندھ ایریاز تھا, اور ڈیفینیٹلی جو کوسٹ بیلٹ پہ جتنے بھی سٹیز ہیں ہمارے کراچی اور حیدرآباد اور سملرلی ایک نادرن پارٹس کے اوپر جو نادرن پورشن ہے اس میں ہم نے یہ دیا ہوا تھا کہ اس میں زیادہ بارش ایکسپیکٹڈ ہے, اور باقی سینٹرل ایریاز میں مطلب روٹین کے مطابق نارمل رین ایکسپیکٹڈ ہے. یہ ایک آؤٹ لک دیا ہوا تھا. اس کے علاوہ جو ہمارا روٹین والے جتنے بھی ہمارے آپریشنل آفیسز ہے, جو سندھ میں بھی ہے, کراچی میں بڑا آفس ہے, یہاں اسلام آباد میں ہے, لاہور میں ہے جو فلڈ کو ڈیل کرتا ہے, پشاور میں ہے, بلوچستان میں, یہ سارے آفیسز اپنے روٹین ایک 24 گھنٹے اور 3 ڈیز اور 7 ڈیز فورکاسٹ بھی ایشو کر دیتے. تو یہ سارے ہمارے بالکل ہر جو پروونس کے گورنمنٹ ہے ان کی طرف جاتے ہیں. نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ جو ہمارا ایک مین باڈی ہے ڈیزاسٹر کو, اور آگے پروونسز کے ساتھ بھی کوآرڈینیٹ, تو مختلف لیئرز پہ یہ مطلب ایک کے ساتھ بھی آپ لوگ شیئر کرتے ہیں اپنے ہمارا مین جو ہے وہ انڈیا میں کو ہمارا فرسٹ جتنے بھی انفارمیشن ہے وہ جاتے وہیں پہ ہے, اور اس کے علاوہ باقی بھی لیئر. تو ایک تو مڈ ڈپارٹمنٹ کے جو آپریشنل آفیسز ہیں وہ ایک مطلب 3-4 لیئرز میں ہمارے میسیجز جاتے ہیں. ایک تو ہم ڈائریکٹ این ڈی ایم اے کو بھیج دیتے ہیں, این ڈی ایم اے پھر اپنے لیول پہ اس کو ڈی سی میں کچھ اپنے ان کے جو ڈیزاسٹر سے ریلیٹڈ ایشوز ہے وہ بھی انکلوڈ کر کے اور آگے چلے. پھر اس کے پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ ہے وہ مڈ ڈپارٹمنٹ اس کو بھی ڈائریکٹ جاتے ہیں, وہ بھی ڈسیمنیٹ کر جاتے ہیں. تو یہ جو وارننگ یا فورکاسٹ کی جو انفارمیشن ہے یہ 3-4 لیئروں میں یہ آگے ڈسیمنیٹ ہو جاتے ہیں, اور مختلف جتنے بھی اسٹیک ہولڈر. اچھا, اب کراچی اور اندرونی سندھ کے بارے میں فردر کیا فورکاسٹ ہے کہ بارشوں کا یہ سلسلہ ختم ہو گیا یا کہ مزید اس طرح کی بارشوں کا بھی امکان ہے؟ ابھی ہے, کیونکہ جو زیادہ کاز ہے جو ٹورینشل رین کو جنریٹ کرتے ہیں وہ مانسون سیزن ہی ہوتا ہے, اور جب تک مانسون سیزن رہتا ہے تو اس میں یہ چانسز بالکل رول آؤٹ نہیں کر سکتے. جنرلی یہ سپٹمبر کے مڈ کے بعد یہ وڈرا ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو جو پہلا ہفتہ ہے اس میں ڈیفینیٹلی ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں جس میں ستمبر کے پہلے ہفتے میں جی اس میں 2-3 دن کے بعد پھر دوبارہ ایک اور سسٹم جو ہے وہ انٹری کر رہا ہے, کل یا پرسوں مطلب دوبارہ ایک سسٹم انٹری کر رہا ہے جو ساؤتھی سندھ میں ہوگا, اور اس سے دوبارہ بارش اس میں تیز بارش موسلادھار اور زیادہ مطلب ہیوی رین فال ایکسپیکٹڈ ہے. یہ آگے ایکسپینڈ کرتا جائے گا, اور پنجاب کتنے دنوں تک چل سکتا ہے؟ 2-3 دن تک وہ رہتا ہے. اچھا, وہ آخری ہوگا یا کہ اس کے بعد بھی مطلب جیسے میں نے بتا دیا کہ مطلب جنرلی جو ہمارا نارمل مانسون کا مطلب سٹارٹ ہوتا ہے جولائی 1 ویک سے سٹارٹ ہوتا ہے, اور مڈ سپٹمبر سے یہ دوبارہ وڈرا ہونا شروع ہو جاتا ہے ہمارے ریجن سے, ہمارے کنٹری سے. تو اس وقت تک یہ چانس ڈیفینیٹلی ہم یعنی مڈ سپٹمبر تک آپ کہہ سکتے ہیں کہ کا یہ سلسلہ رہے گا, اور فرسٹ ویک میں ایک اور بارشوں کے سلسلے کا بلکہ 2-3 دن کے بعد جو ہے نا 2 دن کے بعد ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کل یا پرسوں سے وہ انٹری ہو جائے گی, اور پھر اس میں سندھ میں بھی, اور پھر آگے ایکسٹینڈ کرے گا پنجاب میں بھی, جس میں لاہور گجرانوالہ لاہور ڈویژن ہے, گجرانوالہ ڈویژن ہے, ایون راولپنڈی ڈویژن میں, اور اس طرح کے پی تک یہ ایکسٹینڈ کر سکتا ہے. اچھا, آپ نے گفتگو میں فرمایا کہ ہم نے صدرن پاکستان کے بارے میں بھی اور نادرن پاکستان کے بارے میں بھی شدید بارشوں کی وہ کی تھی, تو نادرن ایریاز میں اور چترال وغیرہ میں بھی وہ سلسلہ بارشوں کا شروع ہوا ہے یا کہ آگے آنے والے؟ نادرن کا مطلب یہ کہ نادرن پارٹ جس میں راولپنڈی ڈویژن پہ انکلوڈیڈ ہے, جس میں کشمیر ہے, راولپنڈی ہے, اور یہ جو علاقے ہیں زیادہ تر یہ ہمارا مطلب وہ ٹارگیٹ ایریا تھا کہ یہاں پہ بھی زیادہ بارشیں ہو سکتی, تو جو آلریڈی ہو رہی ہے یہاں پہ بھی زیادہ بارش. باقی ایکسٹریم نارتھ جو ہے وہ اس میں مانسون کا اتنا زیادہ, کیونکہ جو بیسکلی جو تبتن پلیٹو ہے یہ بڑا مین رول میں جس طرح ایک, اور وہاں پہ بھی یہ سلسلہ مڈ سپٹمبر تک جاری رہے گا. کہاں پہ؟ یعنی نادرن سائڈ پہ؟ نہیں بالکل, اصل میں یہ ویو ہے, اور یہ مطلب جب وڈرا ہونا شروع ہو جاتا ہے جیسے 2nd ویک سے ہم ایکسپیکٹ کر موسٹلی یہی ہوتا ہے. تو جو ہم ایکسپیکٹ کریں کہ جو پہلا ہفتہ ہے یہ مطلب 2-3 دن سے آگے 4-5 دن کے درمیان یہ بڑا ایک اس میں تھریٹ جو ہے وہ
ہیوی رین کا بھی ایگزسٹ کر رہا ہے اور جس میں ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ اس میں ہیوی رین ایکٹیویٹی بالکل. اچھا ایک راج صاحب افغانستان میں بھی شدید بارشیں جی ہوئی بالکل, اور سالانگ پاس کے اس طرف جتنی بارشیں ہوتی ہیں وہ پانی دریائے کابل کے ذریعے پاکستان میں آتا ہے, سالانگ کے اس طرف پھر چلا جاتا ہے تاجکستان وغیرہ کی سائڈ پہ, وہ پانی بھی آ رہا ہے. چترال میں گلیشیئر بھی پٹ گئے ہیں, وہ دریائے سوات اور دریائے چترال کے ذریعے سوات میں بھی شدید بارشیں ہوئیں. تو کوئی خطرہ ہے دریائے کابل میں سیلاب کا, کیونکہ ڈیم بھی تو ہمارے اب ورسک ڈیم وغیرہ بھی بھر گئے ہوں گے؟ نہیں ورسک خیر تو وہ تو اس میں سٹوریج نہیں ہے, وہ تو ایک نارمل جتنا فلو آ رہی ہے, لیکن ہمارے دو جو فلڈ کنٹرول میں بڑا امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں, خاص کر تربیلا اور جو منگلا جو ریزروائر ہے بڑا امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں, اور جس میں تربیلا بھی تو اب بھر گیا ہے. جی تربیلا بھی منگلا بھی, اور اسی وجہ سے اب یہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ اب زیادہ جو رسک ہے وہ, اور ادھر سے ایک سسٹم بھی ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ اس نے بھی مطلب وہ آلریڈی ڈیولپڈ ہے, اب مدھیہ پردیش پہ ایگزسٹ کر رہے ہیں اور آگے اس کی موومنٹ کی پاسبلٹی زیادہ ہے. نہیں اس سائڈ پہ بعد میں جاتے ہیں جہلم اور چناب وغیرہ, لیکن یہاں چانس بالکل جی جو گلگت میں اس وقت جو بارشیں ہو رہی ہیں اور وہاں پہ تو دریائے سندھ میں سیلاب کا خطرہ ہے. ابھی بالکل ہم جو ایک سسٹم ہے تو اس میں ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں, مطلب وہ تھریڈ ایگزسٹ کر رہا ہے. گلگت کے جو بارش ہیں مطلب وہاں پہ زیادہ مانسونک بارش کوئی اتنی زیادہ ایکٹیویٹی نہیں ہوتی, زیادہ جو انڈس کا جو کیچمنٹ ڈاؤن والا جو بالکل توربیلا سے اپ اور چلاس اور ان سے جو کوہستان والے جو کیچمنٹ ایریا ہے اور خاص کر چلاس کا جو ایریا ان سے ڈاؤن پہ, یہ وہ علاقے ہیں جہاں پہ زیادہ مانسون میں جو بارشیں ہوتی ہیں وہ سب سے بہت زیادہ. لیکن ادھر سے ان کے اپنے سلسلہ جو میلٹنگ کے سلسلے کی وجہ سے پانی کا بہاؤ بڑھ جاتا ہے بالکل گلیشیئر کا, اور ادھر سے اگر افغانستان اور چترال کا دریائے کابل کے ذریعے آتا ہے تو خطرہ تو ایگزیکٹلی مطلب یہی تو میں بات کر رہا ہوں کہ جو میلٹنگ والا بیس فلو جس کو کہتے ہیں وہ آلریڈی 1,80,000 مطلب وہ 2.5 لاکھ تک پہنچ چکی تھی, 2,50,000 بلکہ 3 لاکھ کے نیئر اباؤٹ 250 سے 3 لاکھ کیوسک کے درمیان آلریڈی وہ بغیر بارش کے یہ پانی انڈس میں. لیکن اب وہاں پہ آہستہ آہستہ بیس فلو کم ہو رہے, 1,80,000 اور 1 لاکھ مطلب وہ 2 اور 1,70,000 کیوسک کے درمیان یہ فلو بغیر بارش کی وہاں سے یہ اب گریجولی وہ جو میلٹنگ والا پروسیس ہے وہ آہستہ آہستہ کم ہو رہی. لیکن جو ویدر سسٹم ہے وہ ہم جس طریقے سے ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ اس میں چانس بن سکتی ہیں کہ وہ جنریٹ کر سکتا ہے فلڈ سوات کے ریورز میں بھی اور مطلب انڈس والے سائڈ پہ بھی ہو سکتی ہے. اچھا مطلب جب تک یہ جو 1 ہفتہ ہے اس میں ہم بالکل رول آؤٹ نہیں کر سکتے کہ فلڈ ان مطلب. اچھا پنجاب میں جہلم ستلج اور چناب وغیرہ میں ایک تو اگر خود پنجاب میں بارشیں ہو جاتی ہیں, اور دوسرا انڈین سائٹ پہ اگر بارشیں ہوتی ہیں یا پھر مقبوضہ جموں کشمیر میں تو اس سے جہلم اور راوی اور چناب وغیرہ متاثر ہوتے ہیں. تو اس کے بارے میں کیا فورکاسٹ ہے؟ ادھر بھی بارشوں کا سلسلہ اسی طرح جاری ہے یا نیئر فیوچر میں ادھر بارشیں ہوں؟ ایگزیکٹلی یہ مطلب جتنا ہمارے ایسٹرن کے ریورز ہے 2 جس میں ستلج ہے, راوی ہے, اور پلس پھر چناب ریور آتا ہے, اور جہلم ریور جو جس میں پھر ایک پونچھ ریور تو بالکل ڈائریکٹ کشمیر سے آ رہی ہیں, اور پھر جو جہلم ریور ہے اور نیلم ریور ہے, یہ سارے ہمارا اس میں صرف ایک جو ریور ہے جو ہمارے مطلب اپنے ریجن میں کنہار ریور جو آ رہی ہے. تو یہ ڈیفینیٹلی جو ویدر سسٹم ہے جیسے میں نے بتا دیا کہ اب اگر وہ مطلب ان کے سب کا جو کیچمنٹ ہے وہ ہماچل پردیش اور کشمیر میں مطلب یہ ان کی واٹر شیڈ ایریاز ہے, تو وہاں پہ ویدر سسٹم جب بھی آتا ہے, جیسے ابھی ایک پیک آئے ہوئے تھے چناب میں بھی تھا, اور دوسرے جو جہلم ریور میں بھی ایک پیک آیا ہوا تھا, اور
مین رینج جو ہے وہ انہی کیچمنٹ ایریاز پہ ہوا تھا، تو جس کی وجہ سے انہوں نے فلڈ جنریٹ کر دیا. آگے بھی جس طرح ہم کہہ رہے ہیں نا کہ یہ وڈرون جو ہے وہ، لیکن وہ تو منگلا ڈیم کے ذریعے مینیج ہو گیا، لیکن اب تو منگلا بھر گیا ہے. لیکن وہ بھرنے کے بعد بھی اس کا جو پروسیجر ہے، انہوں نے بڑے اچھے اسٹینڈنگ آپریٹنگ پروسیجر بنائے ہوئے ہیں جتنے ڈیم آپریشنز ہے، اور وہ ان میں کافی بڑے ایک ہائی لیول پروفائل پہ اس کے اندر انکلوڈیڈ ہے ممبرز ہے، جیسے مطلب صرف وابڈا بھی ہے، اس کے ارسا ہے، ساتھ آرمی انجینئرنگ کور ہے، وہ ہے، ساتھ NDMA کے ممبرز ہے، اریگیشن ڈپارٹمنٹ کے. تو یہ ایک بہت بڑا ہائی پروفائل کا ایک کمیٹی بنی ہوتی ہے جو اس کے آگے اگر اس اچھا وہ تو ان کا کام ہے، لیکن مڈ ڈپارٹمنٹ کی کیا فور کاسٹ ہے کہ اس سائٹ پہ بھی تیز بارشیں ہو رہی ہیں یا ہو سکتی؟ ڈیفینیٹلی جیسے میں نے بتا دی نا کہ ابھی ایک سسٹم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں ہم، اور جو مڈ سپٹمبر ہے اس کے بعد یہ وڈرا ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو یہ فرسٹ اور سیکنڈ ویک یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اس میں یہی ہم رسک یا تھریٹ جو ایگزسٹ کر رہے ہیں کہ اس میں آلریڈی جو ریورز ہے اگر یہ ڈرائی ہوتے ہیں تو اس میں ایک بہت بڑا کافی اماؤنٹ فلو جو ہے نا وہ لاس ہو جاتی ہیں اور زیادہ وہ آگے نہیں بڑھ جاتی ہے. لیکن اب یہ ہے کہ میکسیمم وہ جو ان کی کیپیسٹی ہے وہ آلریڈی سیچوریٹڈ ہو چکی ہے. تو اسی لیے اب جو ہم ایکسپیکٹ کریں کہ بارش کی چانس بالکل ہیوی ٹورنشل رین ہو سکتی ہے، چانسز ہے. وہ اگر کیچمنٹ کے اوپر یہ وہی سلسلہ ہے جو کراچی وغیرہ کا ہے یا کہ نہیں؟ جی بالکل یہ وہی ہے. یہ جس طرح ہم ایکسپیکٹ کریں ایک مانسون ڈپریشن ہے جو مدھیہ پردیش پہ ہے، اور وہ آگے ایک دن دو دن کے اندر یہ ایسٹرن مطلب سائڈ پہ یہ انٹر ہو سکتی ہے، جس میں جو ایسٹرن سندھ جو میں نے بتا دیا کہ ان علاقوں میں اس کی ہیوی رین ایکٹیویٹی ہو سکتی ہے، اور پھر یہ آگے ایکسٹینڈ کرے گا پنجاب میں بھی، سینٹرل پنجاب میں، جس میں. اچھا ایک تکنیکی نقطہ سمجھنا چاہتا ہوں آپ سے کہ یہ کیا ہو جاتا ہے. مثلا کراچی وغیرہ میں تو پہلے اس طرح کی بارشیں نہیں ہوتی تھی، لیکن یکدم اور اتنی زیادہ بعض اوقات ہمیں بالکل مہینوں بارش کے خطرے کے لیے ترس جاتے ہیں. اس کی کیا ریزن ہے؟ بیسکلی جو صدرن سندھ ہے اس میں ہمارے پاس اوور آل پاکستان میں دو سسٹم آتے ہیں. ایک ونٹر والا رین فال جس کو ہم کہتے ہیں مغرب کی طرف سے آتے ہیں، وہ اپنی جگہ پہ ہوتا ہے، اور اس کا زیادہ ایکسیس ساؤتھ کی طرف نہیں ہوتا، موسٹلی نادرن پارٹ پہ ہوتے ہیں. لیکن جو مانسون سسٹم ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ نادرن پارٹ پہ. تو کراچی میں یا صدرن سندھ میں اس میں جب ہم ہسٹری میں اسٹیٹسٹک میں جاتے ہیں تو کافی رین پہلے بھی ہوتا ہے. ایسا بالکل نہیں ہے کہ کراچی میں زیادہ بارش نہیں ہوتی. جو ہمارے پاس ریکارڈ ہے اس میں جنرلی 300 and 400 کے نیئر اباؤٹ ملی میٹر اگست کے مہینے میں ریکارڈ ہوئی ہے. لیکن یہ والا جو سال ہے یا خاص کر یہ والا جو اگست کا مہینہ رہا ہے اس میں ایپ نارملی کافی زیادہ، مطلب جس میں اگر آپ دیکھیں تو کراچی کے کچھ علاقوں میں 700 سے لے کے 700 ملی میٹر بارش اگست کے مہینے میں ریکارڈ کی گئی، جو بالکل ایک ہائی جو ہے نا پروفائل کی آپ کہہ سکتے ہیں کہ بہت زیادہ. بہت شکریہ جناب محمد ریاض صاحب ہمیں وقت دینے اور ہم سے بات کرنے کے لیے. ناظرین مختصر سی بریک اور اس کے بعد ہم جانیں گے کہ جو باتیں بتائیں محمد ریاض صاحب نے کہ بارشوں کا سلسلہ ابھی مڈ ستمبر تک جاری رہے گا اور کسی حد تک خطرہ بھی ہے مختلف دریاؤں میں سیلاب کا بھی. تو یہ جانیں گے صوبائی حکومتوں کے نمائندوں سے کہ انہوں نے اس صورتحال کے پیش نظر کیا تیاریاں کر رکھی ہیں. ہمارے ساتھ رہیے. ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں. ناظرین وقفے سے پہلے ڈی جی میٹ محمد ریاض صاحب ہمیں بتا رہے تھے کہ مونسون بارشوں کا سلسلہ ابھی پاکستان میں جاری رہے گا. انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ستمبر کے پہلے ہفتے میں کراچی میں شدید بارشیں ہو سکتی ہے، کراچی اور اندرونی سندھ میں. ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ انڈین سائیڈ پہ جو بارشیں ہوں گی اس سے پنجاب کے دریاؤں میں سیلاب کا خطرہ ہے. اور وہ یہ بھی بتا رہے تھے کہ ناردرن پاکستان میں اور چترال اور افغانستان وغیرہ میں جو بارشیں ہو رہی ہیں تو اس کی وجہ سے دریائے کابل اور پھر نتیجتاً دریائے سندھ میں بھی سیلاب کا خطرہ ہے.
تو ہم اس سیگمنٹ میں یہ جانیں گے کہ مختلف صوبائی حکومتوں نے اس خطرے کے پیش نظر کیا تیاری کی ہے۔ سب سے پہلے پشاور سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں خیبر پختونخوا حکومت کے ترجمان جناب کامران بنگش صاحب۔ السلام علیکم کامران بنگش صاحب، یہ بتائیے کہ یہ جو چترال میں گلیشیئر پھٹے ہیں، بارشیں ہوئی ہیں، افغانستان میں جتنی بارشیں ہوئی ہیں، سوات میں جو بارشیں ہو رہی ہیں، اس کے پیش نظر آپ کی حکومت کیا محسوس کرتی ہے کہ دریائے کابل میں پانی کی سطح کس حد تک بلند ہو سکتا ہے اور کیا سیلاب کا خطرہ ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو صافی صاحب آپ کا شکریہ کہ اتنے امپورٹنٹ ٹاپک پہ آپ نے مجھے مدعو کیا۔ جیسے آپ نے فرمایا کہ خیبر پختونخوا میں انفارچونیٹلی موجودہ جو طوفانی بارشیں ہوئی ہیں یا ان کی وجہ سے جو سیلابی ریلیں اور طغیانی آئی ہوئی ہے، اس کی وجہ سے تقریباً 19 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں اور گھروں کو بھی لوگوں کے نقصان پہنچ چکا ہے، جس میں زیادہ تر جو چترال، اپر دیر، لوور دیر، کوہستان، شانگلہ، سوات کے مختلف اضلاع میں یہ مسائل ہوئے ہیں۔ تو ہماری جو ریلیف ایکٹیویٹیز ہیں وہ شروع ہیں۔ ہماری جو گورنمنٹ ہے، متعلقہ سیاسی رہنما جو ہیں لوکلز، وہ بھی ایفیکٹیولی ادھر جو ہے فیلڈ میں موجود ہیں۔ پی ڈی ایم اے کے جو ڈائریکٹر جنرل ہے اور سیکٹری ریلیف ہیں وہ بھی وہاں پہ موجود ہیں۔ تو حالات الحمدللہ کنٹرول میں ہے، ریلیف ایکٹیویٹیز زور و شوروں سے جاری ہے۔ آپ نے جیسے کہا کہ کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں، تو ہمارے پاس جو محکمہ موسمیات کی طرف سے جو رپورٹس ہیں اس میں فی الحال نہ اتنی زیادہ بارشوں کا امکان ہے کہ جس کی وجہ سے سیلابی صورتحال بن سکے، نہ جو ہمارے ڈیمز ہیں ان کی سطح بھی جو ہے وہ انڈر کنٹرول ہے۔ تو ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ ایز سچ کوئی اتنی بڑی جو ہے وہ سیلاب کی یا ڈیزاسٹر کی سچویشن ایرپٹ نہیں ہوگی، بٹ ہماری تیاریاں پوری ہیں۔ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن فلی فنکشنل ہے۔ وزیر اعلیٰ صاحب بھی موسم کی صورتحال کلیئر ہو جائے تو خود وہ وزٹ کرنے جا رہے ہیں۔ امید ہے کہ وہ جو اسپیس کی اور میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ کی طرف سے کلیئرنس آ جائیں تو انہوں نے خود وزٹ کرنا ہے ان ساری جگہوں کی، اور ہم پوری طرح مطلب فیلڈ میں ہیں اور مانیٹرنگ جاری ہے سچویشن کی۔ خود وزیر اعلیٰ صاحب اس پوری سچویشن کو پی ڈی ایم اے اور ریلیف ڈپارٹمنٹ کے تھرو مانیٹر کر رہے ہیں۔ جی بنگش صاحب، اگر خدا نخواستہ سیلاب آتے ہیں تو دریائے کابل اور دریائے سوات کے کنارے آباد جو لوگ ہیں ان کو بچانے کے لیے اور نقصانات کو کم سے کم کرنے کے لیے خیبر پختونخوا حکومت نے کیا تیاری کر رکھی ہے؟ دیکھیں، دریائے کابل اور دریائے سوات کے جو دریاؤں کے کنارے پہ جو آبادیاں ہیں ان کے لیے متبادل جگہوں کا بھی بندوبست کیا جا رہا ہے۔ ریلیف ایکٹیویٹیز بھی جیسے میں نے کہا وہ شروع ہے۔ فوڈ اور نان فوڈ آئٹمز ڈیلیور ہو چکی ہیں متاثرین کو۔ ہم نے الٹرنیٹ ارینجمنٹس کی ہوئی ہے۔ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو یہ ہدایات جا چکی ہیں کہ وہ لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کریں، لیکن جو محکمہ موسمیات کی طرف سے اور جو ہماری اسیسمنٹ ہے اس میں فی الحال ان دونوں دریاؤں کے اوپر کسی بھی قسم کی سیلاب کی سچویشن نہیں ہے، اور جو رین فال کی پریڈکشن ہے، فورکاسٹ ہے، وہ بھی یہ بتاتی ہے کہ فی الحال جو ہے اس طرح کی کوئی سچویشن نہیں ہے، حالات انڈر کنٹرول ہیں۔ جی بنگش صاحب، آخری سوال، محکمہ موسمیات نے خیبر پختونخوا کے بارے میں کیا پیشن گوئی کی ہے اور صوبے کے کن علاقوں میں شدید بارشوں یا سیلابوں کا خطرہ ہے؟ آپ لوگوں کی کیا اسسمنٹ ہے؟ محکمہ موسمیات کے مطابق ہمارے تو ابھی جو موجودہ علاقے جو افیکٹ ہوئے ہیں، جس میں چترال ہے، اپر چترال کا علاقہ جو ہے کافی متاثر ہوا ہے، شانگلہ، دیر، کوہستان، اپر کوہستان میں کیجویلٹیز ہوئی ہیں، تو یہ سارے ایریاز جو ہیں وہ ریڈ الرٹ پہ ہیں۔ ادھر کی ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن، ادھر کی مقامی قیادت، سب لوگ جو ہے کوارڈینیشن کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ صوبائی حکومت پوری طرح جو ہے ان کو مانیٹر کر رہی ہے۔ تو ہمارے جو ہاٹ سپاٹس ہیں ہم انہی ایریاز کو فی الحال دیکھ رہے ہیں، لیکن جو رپورٹس ہمارے پاس آئی ہیں محکمہ موسمیات کی طرف سے، وہاں پہ جو ان دونوں دریاؤں کا جو کیوسک لیول ہے وہ انڈر کنٹرول ہے۔ 650 کو جب یہ کراس کرے گا تو سیلاب کی صورتحال بن سکتی ہے، لیکن 650 کیوسک، لیکن ابھی وہاں پہ سچویشن لو ٹو میڈیم ہے، رسک جو انالیسز ہم کر رہے ہیں کوالٹیٹیولی، تو امید ہے کہ انشاءاللہ اس طرح کی کوئی سچویشن نہیں ہوگی۔ اور پی ڈی ایم اے اور ریلیف ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ اس کو پوری طرح، ہمارا 24/7 مانیٹرنگ روم بھی جو ہے وہ فنکشنل ہے۔
صوبائی حکومت جو ہے وزیر اعلیٰ صاحب خود اس کو مانیٹر کر رہے ہیں. ہمارے پاس دن میں 3 دفعہ رپورٹس جو ہے وہ جنریٹ ہوتی ہے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے ساتھ رابطے میں رہ کر, اور جو پولیٹیکل قیادت ہے ان کو یہ انسٹرکشنز جا چکی ہیں کہ وہ اپنے متعلقہ علاقوں میں چلے جائیں اور جو آن گراؤنڈ سچویشن ہے, جو موروثی صورتحال ہے, اس سے آگاہ رکھیں. بہت شکریہ جناب کامران بنگش صاحب. ناظرین, پشاور سے اب رخ کرتے ہیں کوئٹہ کا, جہاں ہمارے ساتھ موجود ہے حکومت بلوچستان کے ترجمان لیاقت شاوانی صاحب, اور ان سے جانتے ہیں کہ بلوچستان میں بارشوں یا سیلاب کی تباہ کاریوں کا کتنا خطرہ ہے اور ان کی حکومت نے اس کے پیش نظر کیا تیاری کی ہے. شاوانی صاحب, پہلے تو یہ بتائیے کہ بلوچستان کے بارے میں محکمہ موسمیات کی کیا پیشن گوئیاں ہیں اور کن کن علاقوں میں شدید بارشوں کا یا سیلاب کا خطرہ ہے؟ دیکھیں, موجودہ جو اسپل ہے جو 21 اگست کو شروع ہوا, اس کے تحت تو بلوچستان کے 9 اضلاع جو ہے وہاں پہ تیز بارشیں ہوئیں اور کافی فلڈز بھی آئے. کافی ہمارے جو ڈیمز ہیں اس میں بھی پانی بھر گیا. اور جو اب کی پیشن گوئی ہے وہ یہ ہے کہ 29 اگست یعنی آج شام سے 31 اگست تک جو ہے بلوچستان کے خصوصاً ضلع ہمارا جو خزدار ہے, لسبیلا ہے, ارنائی ہے اور یوب, کولو, بارکان, ان ڈسٹرکٹس میں جو ہے تیز بارشوں کی پیشن گوئی ہے. جی شاوانی صاحب, خدا نخواستہ اگر شدید ترین بارشیں ہوتی ہیں یا کچھ علاقے سیلاب کی زد میں آتے ہیں تو بلوچستان حکومت نے کیا تیاریاں کی ہیں؟ دیکھیں, قدرتی آفات کا آنا ایک فطری عمل ہے, لیکن اس کا روک تھام یا اس سے پیدا ہونے والے نقصانات کو کم کرنا اور پھر امداد کی فراہمی, یہ ایک انتظامی عمل ہے. اور اس انتظامی عمل کو مد نظر رکھتے ہوئے بلوچستان گورنمنٹ نے پریکاشن اور پری ایمپٹیو جو میجرز لیے, اس کے تحت 2 پرون ہماری اسٹریٹجی تھی. ایک تھی ریسکیو اور دوسرا ریلیف. ٹاپ پریورٹی ہمارا یہ رہا کہ کوئی ایک بھی جانی نقصان اس میں نہ ہو, اور اس کے لیے بلوچستان گورنمنٹ نے جیسی فورکاسٹ ہمارے پاس آیا اس سے قبل بلوچستان گورنمنٹ نے ہمارا جو سی ایم سیکٹریٹ میں کنٹرول روم ہم نے اسٹیبلش کیا. بی سی او سی کا ہمارا ادارہ ہے, وہاں کنٹرول روم اسٹیبلش ہوا. تمام ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز میں, ڈی سیز کے آفیسز میں کنٹرول روم اسٹیبلش کیے. اور پھر پی ڈی ایم اے, ایل ڈپارٹمنٹ, سی این ڈبلیو ڈپارٹمنٹ, ایریگیشن اور ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ, ان کی تمام جو ہمارے جو سرکاری ملازمین ہیں ان کو نہ صرف ہم نے موبلائز کیا بلکہ ان اداروں کے تحت جو پرائیویٹ کانٹریکٹرز ہیں اور ان کے اسٹرینتھ پہ جو پرائیویٹ سٹاف ہے اس کو بھی ہم نے موبلائز کیا. ایوری مشینری جہاں جہاں فورکاسٹ تھی وہاں ہم نے پہنچایا, اور اسٹریٹجی یہ تھا کہ کوئی ایک فرد کا بھی جانی نقصان نہ ہو, اور الحمدللہ اس میں ہم 100% کامیاب رہے. اور سیکنڈ پھر جو ریلیف کا ہمارا اسٹریٹجی تھا, لوگوں کو پہلے ہم نے ریسکیو کیا, پھر ریلیف کے طور پہ ان کو ٹینٹ فراہم کیے, ان کو فوڈ آئٹمز اور نان فوڈ آئٹمز سارے فراہم کیے. اور اسی طرح اب بھی جو فورکاسٹ آئی ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے بلوچستان گورنمنٹ جو ہے اس وقت آئی الرٹ پہ ہے. تمام جو ہماری حکومتی مشینری ہے وہ ہم نے اپنے لوگوں کی خدمت میں وقف کرتے ہوئے ان ڈسٹرکٹس میں جہاں پہ فورکاسٹ ہے وہاں پہ ڈپلوائے کیا ہے, اور 24 گھنٹے وہ وہاں پہ موجود ہیں اور آئی الرٹ پہ ہیں. شاوانی صاحب, آخری سوال, اگرچہ اس وقت بدقسمتی سے بارش جو رحمت ہوا کرتی ہے ہمارے لیے زحمت بن گئی ہے, بلوچستان میں پانی کی شدید قلت بھی ہیں اور وہاں پہ بارانی پانی سے ڈیم بنانے کی بڑی گنجائش بھی موجود ہے, تو یہ بتائیے کہ بلوچستان میں اب جو بارشیں ہو رہی ہے اس کے کتنے پانی کو ذخیرہ کیا جا رہا ہے, اور کیا ان ذخائر کو بڑھانے کے لیے آپ کی حکومت نے کچھ اقدامات کیے ہیں؟ دیکھیے, بلوچستان میں ایگریکلچر کا زیادہ ڈیپینڈنسی جو ہے وہ بارانی پانی پہ ہے, اور سالانہ 13 ملین ایکڑ سیلابی پانی حاصل ہوتا ہے بلوچستان میں, جس کا 4.85 ملین ایکڑ 750 کے قریب جو بلوچستان میں ڈیمز ہے اس میں اسٹور ہوتا ہے اور باقی ضائع ہو جاتی ہے. موجودہ حکومت نے اس صورتحال کا نوٹس لیتے ہوئے, اس ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے فوری طور پہ بڑے اور چھوٹے ڈیمز پہ کام کا آغاز کیا ہے, جس میں 8.2 ملین ایکڑ پانی وہ ہم سٹور کریں گے, جس کے لیے بلوچستان کی تاریخ کا پہلا ہائیڈرو الیکٹرک جنریٹنگ ڈیم وہ بنایا جا رہا ہے جلمکسی میں, نولانگ ڈیم, جس سے 5.5 میگا واٹ جو ہے بجلی بھی حاصل ہوگا اور 40,000
مربع ایکڑ جو ہے اس کا کمانڈ ایریا ہوگا. اس کے علاوہ بولان ڈیم ہے, جوب میں سبکزئی ڈیم ہے, کچی میں سکلجی ڈیم ہے, اور لسبیلا میں وندر ڈیم, اور پھر گوادر میں بسول ڈیم. یہ کچھ بڑے ڈیمز ہیں. اس کے علاوہ 27 دیگر چھوٹے ڈیمز ہم بنا رہے ہیں. کوئٹہ کے مضافات میں برج عزیز خان, بابر کچ ڈیم, ان کی فیزیبلٹی پہ بھی کام جاری ہے. تو یہ سارے ڈیمز جو ہی مکمل ہو جاتے ہیں تو 8.2 ملین ایکڑ مزید پانی, سیلابی پانی جو ضائع ہو جاتی تھی, اس کو بھی ہم سٹور کریں گے, جس سے ایک تو ایگریکلچر بلوچستان میں اس کا بڑا فائدہ ہوگا. ہماری جو زرعی علاقے ہیں وہاں سے لوگ اس سے زیادہ استفادہ کریں گے. اور کوئٹہ میں اور مضافات میں جہاں پہ واٹر ٹیبل جو ہے 1200 سے 1400 فٹ نیچے چلی گئی ہے اور پینے کا پانی حاصل کرنا بڑا مشکل ہو گیا ہے کوئٹہ میں, تو واٹر ٹیبل بھی اس سے بڑھے گا اور لوگوں کو جو پینے کی پانی کی فراہمی ہے اس میں بھی بڑا میں مدد حاصل ہوگا. ناظرین، پاکستان کے آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑے صوبے اور 5 دریاؤں کی سرزمین پنجاب میں حکومت کی تیاریوں کو جاننے کے لیے ہم نے حکومت پنجاب کے ترجمان فیاض الحسن چوہان صاحب سے رابطہ کیا تھا، لیکن انہوں نے یہ کہہ کر معذرت کر لی کہ ابھی اس معاملے پہ ان کی تیاری نہیں ہے، اس لیے پنجاب حکومت کی تیاریوں سے ہم آپ کو آگاہ نہیں کر سکے. جبکہ سندھ کی صورتحال سے ہم اس لیے آپ کو آگاہ نہیں کر سکے کہ سندھ کا معاملہ اور وہاں کی حکومت کا موقف وقتاً فوقتاً میڈیا پہ آتا رہتا ہے. ایک مختصر سی بریک اور واپس آئیں گے تو جانیں گے جناب عادل نجم صاحب سے، جو کہ عالمی سطح پہ ماحولیات کے ماہر سمجھے جاتے ہیں، کہ یہ گلوبل جو وارمنگ ہے یہ کیا ہے، کلائمیٹ چینج کیا بلا ہے اور اس کی وجہ سے پاکستان کس حد تک متاثر ہوا ہے، اور پاکستان کے موسم انتہا پسند کیوں ہو گئے ہیں کہ یا شدید بارشیں ہوتی ہیں یا شدید خشکی ہوتی ہے یا شدید سردی ہوتی ہے یا شدید گرمی ہوتی ہے، اور یہ کہ یہ جو کلائمیٹ چینج ہے اس نے پاکستان کے لیے کس طرح کے نئے چیلنجز پیدا کیے ہیں اور ہم کس طرح ان چیلنجز کا مقابلہ کر سکتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے ایک وقفے کے بعد. ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں. ناظرین، یہ جو کبھی شدید سردی پڑ جاتی ہے اور کبھی شدید گرمی ہو جاتی ہے، کبھی خشک ہو جاتی ہے اور کبھی بے انتہا اور شدید بارشیں ہو جاتی ہیں، یہ دراصل گلوبل وارمنگ اور کلائمیٹ چینج کا ہی نتیجہ ہے. چونکہ موضوع چٹخارے دار نہیں ہے سیاست کی طرح، اس لیے اس پہ بات کم کی جاتی ہے، لیکن اگر اہمیت کے لحاظ سے دیکھا جائے تو شاید اس وقت یہ جو کلائمیٹ چینج ہے یہ دنیا کا نمبر 1 مسئلہ ہے. اور ہماری خوش قسمتی ہے کہ اس وقت ایک پاکستانی شخصیت وہ عالمی سطح پہ گلوبل وارمنگ اور کلائمیٹ چینجز جیسے موضوعات کے ماہر مانے جاتے ہیں. پروفیسر ڈاکٹر عادل نجم صاحب اس وقت امریکہ سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں. ان سے جانیں گے کہ یہ کلائمیٹ چینج کیا ہے، دنیا پہ اس نے کیا اثرات مرتب کیے ہیں اور پاکستان پہ کیا اثرات مرتب کر رہا ہے. ڈاکٹر عادل نجم صاحب، السلام علیکم. السلام علیکم. ڈاکٹر صاحب، پہلے تو ذرا موٹے الفاظ میں اور سادہ الفاظ میں ذرا ہمارے دیکھنے والوں کو بتا دیجئے کہ یہ جو کلائمیٹ چینج کی بات کی جا رہی ہے یہ کیا چیز ہے؟ دیکھیں، کلائمیٹ چینج جو ہے، جو ماحولیاتی تبدیلی یا موسمی تبدیلی کی جو بات ہوتی ہے، وہ اس کی آسان زبان میرے خیال میں یہ ہے کہ ہم نے جو ہماری انسانی کارروائی ہے اس کی وجہ سے خصوصاً ایٹماسفیئر میں، ماحول میں اتنی کاربن ڈال دی ہے کہ اس کی وجہ سے جو ایک قدرتی نظام ہے موسم کا، وہ جو ہے تغیر میں آ گیا. تو ایک تو دیکھیں نا، کبھی بارش ہوتی تھی، کبھی ٹھنڈ آتی ہے، کبھی سورج چڑھتا ہے، کبھی آپ کے مانسون آتی ہے. یہ تو ایک قدرتی نظام ہے. کلائمیٹ چینج نے کیا یہ، اور ہم نے یہ کیا کہ ہم جب گاڑی چلاتے ہیں اس سے جو کاربن نکلتی ہے، فیکٹریاں لگاتے ہیں اس سے کاربن نکلتی ہے، اس سے جو ایک قدرتی نظام ہے وہ جو ہے تبدیل ہو رہا ہے. اچھا، تبدیل کا ہمیں یہ نہیں پتا کہ وہ کیسے تبدیل ہوگا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جہاں جیسے جو آپ بات کر رہے تھے کہ جب مانسون کی بارش آتی ہے، جو پہلے بھی آتی تھی، تو وہ اب ایک یکدم بہت زیادہ ہو جاتی ہے یا بہت کم ہو جاتی ہے. تھر میں ہم ڈراؤٹ دیکھ لیتے ہیں. یا جو سیلاب پہلے بھی آتا تھا
لیکن اس کا جو تغیر ہے وہ تبدیل ہو جاتا ہے. تو دو چیزیں سب سے زیادہ تبدیل ہوتی ہیں اس کی وجہ سے. ایک یہ کہ جس مقدار میں کوئی بھی موسمی عمل ہوتا تھا, گرمی, سردی, بارش, دھند, وہ مقدار بڑھ جاتی ہے. اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ جس فریکوینسی سے, جس تواتر سے ایک موسم کی تبدیلی ہوتی تھی وہ آؤٹ آف سنک ہو جاتا ہے. آپ اگر سوچیں کہ جو آپ کا جو کسان ہے وہ بڑا ڈیپینڈ یہ کرتا ہے کہ اس کو پتا ہوتا ہے کہ یار اب بارش آنے والی ہے, میں نے بیج اس وقت بونا ہے کیونکہ اس وقت بارش ہوتی ہے. اب اگر وہ بارش کا وقت تبدیل ہو جائے تو اس کی پوری زندگی جو تبدیل ہو گئی. یہی ہم نے کراچی میں دیکھا. ایک جملے کی اور میں اس میں موٹی والی بات یہ کر دوں کہ آپ نے کہا یہ دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ ہے, اور یقیناً ہے. میں یہ بھی کہوں گا کہ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ایگریکلچر پاکستان کا بڑا مسئلہ ہے تو موسمی تغیر مسئلہ ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ جب یہ کراچی میں بارشیں ہوتی ہیں یہ بڑا مسئلہ ہے تو موسمی تغیر بڑا مسئلہ ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ لاہور میں جو اسموگ کا سیزن ہے وہ بڑا مسئلہ ہے تو یہ بڑا مسئلہ ہے. دیٹ از وائی یہ ان تمام چیزوں سے ایک طرح سے منسلک ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب اس میں تو ابھی آپ دیکھیں کہ گلوبل وارمنگ میں سب سے زیادہ شیئر اگر ہم دیکھیں تو چائنا کا ہے, دوسرے نمبر پر امریکہ ہے. یہ جو انڈسٹریل ممالک ہیں اور صنعتی لحاظ سے ترقی یافتہ ممالک. لیکن آپ نے درست فرمایا کہ پاکستان جیسے ممالک سب سے زیادہ متاثر کیوں ہو رہے ہیں؟ دیکھیں اس میں دو چیزیں شیئر ہونے کی. ایک یہ کہ قصور کس کا ہے, اور قصور بڑے چودھریوں کا ہے. جتنا بڑا ملک ہوگا جتنی بڑی اکانومی ہوگی, ایک طرح سے کاربن جو ہوتی ہے یہ اکانومی سے بالکل نتھی ہوتی ہے. جتنی آپ کی زیادہ جی ڈی پی ہوگی اتنی زیادہ عموماً آپ کی کاربن ہوگی. جیسے چائنا بڑا اس کی ہوگی. سب سے زیادہ میرے خیال میں ابھی بھی امریکہ اور یورپ کا اس طرح ہے کہ چین کی کیونکہ آبادی 1 بلین ہے تو اگر آپ فی کس دیکھیں تو جو جتنا امیر ملک ہوگا اتنا زیادہ کرے گا. پاکستان کی جو اس میں کنٹریبیوشن ہے اس کو مسئلے کو پیدا کرنے میں وہ کم ہے. لیکن یہ جو کاربن کا مالیکیول ہوتا ہے نا, جو بھی قدرتی چیزیں ہوتی ہیں وہ یہ نہیں دیکھتی کہ قصور کس نے کیا. جب وہ اپنا غصہ دکھاتی ہیں تو وہ اس جگہ دکھاتی ہیں جہاں موسم جو ہے وہ زیادہ ڈیپینڈنٹ ہوگا. پاکستان میں ایک خاص چیز یہ ہے کہ ہم تاریخی طور پہ جو کلائمیٹ ہے اس سے بہت زیادہ ڈیپینڈنٹ ہے. ہماری ثقافت, ہماری تاریخ, ہمارے اکانومی کلائمیٹ ڈیپینڈنٹ ہے. اور دو چیزوں پہ, اور ہماری جو چیزیں ہیں ہم جن سے فائدہ اٹھاتے ہیں وہ بھی کلائمیٹ ڈیپینڈنٹ ہیں. دو خصوصاً, ایک آپ کے ہمالیہ کے پہاڑ اور دوسرا مانسون کا یہ بارش ہے. ان دو چیزوں نے ہمیں وہ خطہ ارض دیا ہے جس کو ہم پاکستان کہتے ہیں. بادل آتے ہیں, وہ پہاڑ سے ٹکراتے ہیں, وہاں دبا کے بارش ہوتی ہے جس سے آپ کو آپ کے دریا ملتے ہیں, جس سے آپ کو وہ سیلاب ملتے ہیں جو نیچے پلینز میں آ کے پنجاب اور سندھ میں جو ہیں وہ بہتر زمین کو سوائل کو ڈپازٹ کرتے ہیں, جس سے آپ کو آپ کی ایگریکلچرل اکانومی ملتی ہے. یہ پچھلے 1000 سال کی کہانی ہے. ٹھیک ہے نا. ہماری تو ثقافت جو ہے اس پہ ہے. اب اگر اس سسٹم میں تغیر آ جائے گا تو جیسے ہم اب کراچی میں دیکھ رہے ہیں, ہر سال لاہور میں دیکھتے ہیں, تھر میں دیکھتے ہیں, سوات میں ہر سال سیلاب آتا ہے, اب تو خبر ہی نہیں بنتی. ڈاکٹر صاحب ہو جاتے ہیں. ایک ہماری چلو یہ خوش قسمتی بھی ہے کہ پاکستان ان ممالک میں شامل ہیں جہاں پہ سب سے زیادہ گلیشیئرز ہیں. لیکن اب اگر یہ گلوبل وارمنگ اس طرح ہوتی رہی اور گلیشیئر پگھلتے رہیں تو اس کے کیا ممکنہ نتائج ہو سکتے ہیں پاکستان کے لیے؟ ساقی صاحب ہو سکتے نہیں ہیں, ہو رہے ہیں. اور کئی بار تو ہم ہمارے سامنے ہو رہے ہوتے ہیں, ہم تصویریں کھینچ رہے ہوتے ہیں. ایک آپ کے تمام صارفین نے, آپ دیکھنے والوں نے, آپ نے بھی بڑی خوبصورت ہم تصویریں لگاتے ہیں عطا آباد لیک کی. جی رائٹ, بہت خوبصورت ہے. اور اس میں وہ ہمارے گورے مہمان بھی آتے ہیں, وہ کشتی کے اوپر بیٹھ کے تصویر لگاتے ہیں. جی کتنا خوبصورت پاکستان ہے. 2010 سے پہلے عطا آباد لیک تو تھی نہیں. ایک گاؤں تھا, اس کا نام تھا عطا آباد, جو اب نہیں. یہ اس کا موسم سے سچ کم تعلق تھا. ایک لینڈ سلائیڈ آئی, گلیشیئر بہا, اور اس سے وہ جو گاؤں ہے وہ غائب ہو گیا اور اس کے اوپر ایک لیک آ گئی. اب وہ لیک خوبصورت تو ضرور ہے, لیکن یہ ہے طاقت قدرت کی کہ ایک پورا کا پورا علاقہ, اس کے رہنے والے وہ گاؤں غائب ہو گئے. اگر ایک دشمن آ کے آپ کا ایک گاؤں غائب کر دے کل, تو کتنے شو ہوں گے آپ کی ٹی وی پہ اس پہ.
कितनी इस साल बात हो- चतराल में 2 जगह पे हुए हैं, ग्लेशियर गिरे हैं। शुक्र है उस तरह इंसानी नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन आपके खुसूसन ये नॉर्थ वाले इलाके में तो आप अगर सैलाब को देखें तो ये बिल्कुल मुतवातिर, तकरीबन हर साल में अब इतनी तब्दीली आ गई है कि हमने उस तब्दीली को एक नया नॉर्मल समझ लिया। लेकिन एक इसमें बहुत अहम बात यह है कि देखें, क्लाइमेट की बात करना मुझे बड़ी खुशी होती है, क्योंकि मैं क्लाइमेट मेरा शोबा है और साइंस मेरा पैशन है। लेकिन जब नुकसान होता है तो वो क्लाइमेट नहीं करती, वो हमारी पॉलिसी करती है। देखिए ना, जब जलजला आता है तो जलजले से कोई नहीं मरता, जलजले से कभी कोई नहीं मरता वो है जिसके सर पे छत गिर जाती है, और छत इसलिए गिरती है कि छत कमजोर होती है। कराची में जब बारिश होती है तो उसका कसूरवार जो नुकसान है, उसका कसूरवार सिर्फ बारिश नहीं है, कसूर तो उसका है ना और हमारा है कि जब हमें पता था कि ये बारिश होनी है तो हमने उसकी तैयारी नहीं की। कहने का मकसद ये है कि क्लाइमेट चेंज में एक डर ये भी है हमें कि अगर हम इसको सिर्फ कुदरती आफत समझ लेंगे कि यार ये तो अल्लाह की मर्जी थी, ठीक, यकीनन अल्लाह की मर्जी थी, लेकिन अमल तो हमारा था ना। अगर हम उसके लिए तैयार नहीं थे जब हमें पता था, तो जब हर साल आपका ये फ्लड आ रहा है, जब हर साल आपकी स्मॉग आ रही है, जब हर साल आपकी हीट वेव आ रही है, जब हर साल बारिश में तगय्युर आ रहा है और आप जो है हाथ पे हाथ धरे मुंतजर फरना है, तो फिर जो है वो उंगली जो है वो क्लाइमेट चेंज की तरफ नहीं आएगी, वो आपकी तरफ आएगी। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो बात कही जा रही है कि अगर इस रफ्तार से ये सब कुछ होता रहा तो समंदर का लेवल भी ऊपर आ सकता है मज़ीद, और ग्रेजुअली वो आ रहा है, तो उस तनाजुर में जो कोस्टल एरियाज़ हैं और कराची जैसे शहरों के लिए भी फ्यूचर में कोई समंदर की साइड से भी ख़तरा हो सकता है? वो बिल्कुल हो सकता है, बल्कि है। और अगेन ये वो चीज नहीं है कि क्योंकि हो रहा है इसलिए अब हम इसका क्या करें। मसला ये है कि क्योंकि हो रहा है हमें ये सोचना चाहिए कि हमें क्या करना है। जहां तक मैंने कहा कि ये ऑलरेडी हो रहा है, तो अगर आप कराची से बिल्कुल थोड़ा आगे निकल जाएं, अपने मैंग्रोव्स जो आपके जो हैं, जहां सिंध रिवर जो है, जो इंडस है, वो समंदर में जाता है, तो वहां आप ऑलरेडी ये तब्दीली देख रहे हैं, और उस तब्दीली की वजह से वहां के जो माहीगीर हैं, वहां के जो रहने वाले हैं, उनकी जिंदगियां बिल्कुल तब्दील हो गई। वही तब्दीली कराची में भी आ रही है। ये आती इतनी स्लो है क्योंकि समंदर जो है वो बहुत बड़ी चीज है, लेकिन समंदर जब 1 सेंटीमीटर भी ऊपर हो जाए ना, तो वो जो आपने वाटर फ्रंट प्रॉपर्टीज ली हुई है उनकी वो तो गई। और ये अगर आप देखें कि इसका करना क्या है, तो यहाँ अमेरिका जहां मैं बैठा हूँ इस वक्त, वहां फ्लोरिडा जैसी जगह पे, लेकिन यहाँ बॉस्टन जैसी जगह पे भी हम अपनी यूनिवर्सिटी में, जब मैं स्कूल जिसका मैं डीन हूँ, हम एक नई बिल्डिंग बना रहे हैं अपनी स्कूल के लिए। उस बिल्डिंग बनाने के कवायद बिल्कुल तब्दील हो गए हैं, क्योंकि जनाब आपने जमीन पे कोई ऐसी चीज नहीं डालनी जो क्लाइमेट चेंज की वजह से जब पानी ऊपर आए तो उसकी वजह से अगले 20 साल में उसको नुकसान पहुंचे। कहने का मकसद ये है कि ये जो सी लेवल राइज है, या तो आप इसका इंतजार कर लें कि यार जब ये हो जाएगा तो मैं बाल्टियां लेके कराची का पानी वापस समंदर में डाल दूंगा। किस समंदर में डालेंगे यार? या आप ये कहेंगे कि मैं ऑलरेडी, क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरा सबसे बड़ा शहर समंदर पे मौजूद है, तो मैं जब कोई हाउसिंग अथॉरिटी बनाऊंगा या मैं जब कोई घरों की स्कीम बनाऊंगा, तो ये सोच के बनाऊंगा कि अगले 20 साल में पानी की सतह क्या होगी। वो पता करना कोई इतना मुश्किल नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक तो जो ओजोन का मामला है या वार्मिंग का मामला है, वो तो ज़ाहिरी बात है पाकिस्तान नहीं, कोई भी मुल्क तनहा उस सिलसिले को नहीं रोक सकता जब तक कि चीन, अमेरिका, जर्मनी और इस तरह की ताकतें मिल के मुश्तरका कोशिशें ना करें। लेकिन जिस तरह आपने दुरुस्त फरमाया कि उसके नतीजे में जो कुछ हो रहा है, बारिशें बढ़ गई हैं, मौसम अनप्रेडिक्टेबल हो गया है, बाकी सब कुछ, तो अपने नुकसान को कम से कम करने या इस चेंज सूरत हाल का मुकाबला करने के लिए पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? 2-3 इक़दामात आप क्या सजेस्ट करेंगे? मेरे ख्याल में जी बिल्कुल सिर्फ इस फोकस ये होना चाहिए कि यार कसूर जिसने किया उसको कहो कि काम करे। जितना जोर डाल सकते हो जर्मनी पे, चीन पे, अमेरिका पे डालो, लेकिन ये समझ लो कि जब ये मसले होंगे तो हमें इम्पैक्ट करेंगे। तो फिर हमें अपने जो मसाइल हैं उन पे फोकस करना चाहिए। सबसे बड़ा जो है वो पानी का है। पाकिस्तान में इसका जो भी इम्पैक्ट होगा वो सबसे ज्यादा पानी के हवाले से होगा। जैसे आपने कहा कि पानी बढ़ेगा, सी लेवल राइज,
پانی پگھلے گا، گلیشیئرس، پانی جو ہے وہ غائب ہو جائے گا، ڈراؤٹ، پانی جو ہے وہ ریلے میں آئے گا، فلڈ، پانی جو ہے وہ آسمان سے ایسے گرے گا کہ ہماری جو ہے چیخیں اٹھ جائیں گی، جو کراچی میں ہو رہا ہے۔ تو پانی جو ہے اس کی سب سے بڑی مینیفیسٹیشن ہوگی۔ کرنا کیا چاہیے کہ پانی کی جو پالیسی ہے، اور پانی کے میں نے جیسے ابھی کہا کہ پانی کئی ہر صورت میں جو ہے آپ کو آ کے زد پہنچا سکتا ہے، لیکن پانی جو ہے وہ ایک نعمت بھی ہے۔ سو اس میں پالیسی کیا ہوگی؟ پالیسی ہوگی نکاسی کی، جو اس وقت کراچی کا مسئلہ ہے۔ پالیسی جو ہوگی ایگریکلچر کی، جو آپ کی پیداوار کا مسئلہ ہے۔ پالیسی جو ہوگی وہ پولوشن کی ہوگی، تاکہ جو آپ کا اسموک کا مسئلہ ہے۔ کہنے کا مسئلہ یہ ہے کہ اس کا جو ہمیں کرنا چاہیے وہ یہ کہ یہ جانتے ہوئے، جو اب ہم جانتے ہیں، سائنس بڑی کلیئر ہے کہ ہمارے جیسے ملک پہ اس کے امپیکٹس کیا ہوں گے، ہمیں یہ اپنی پالیسیاں وہ بنانی چاہیے کہ جب امپیکٹس ہوں اس کو ہم کم کر سکیں۔ سب سے بڑا میرے خیال میں جو اس میں کیا جا سکتا ہے وہ ایگریکلچر سیکٹر میں۔ دیکھیں آپ کا اگین یہ جو جب آپ کہتے ہیں نا گلیشیئر، یا جب ہم کہتے ہیں کہ سیلاب، تو وہ ایونچولی آپ کے ریور سسٹم میں آتا ہے، اور ریور سسٹم جو ہے وہ آپ کی پیداوار کو امپیکٹ کرتا ہے۔ اس میں بہت سے فائدے بھی ہو سکتے ہیں، اس سے فائدے اس طرح ہو سکتے ہیں، کلائمیٹ سے فائدے نہیں ہو سکتے ہیں۔ جو پالیسیز ہم کلائمیٹ کے لیے بنائیں گے اس سے ہماری ترقی بہتر ہو سکتی ہے۔ ایک جملہ آخری یہ کہ جس طرح آپ اگر گھر بناتے ہیں، اگر آپ گھر بناتے ہیں اسلام آباد میں یا آپ گھر بناتے ہیں کراچی میں، تو وہ گھر مختلف ہوگا، کیونکہ آپ کہتے ہیں کہ یار یہاں کا موسم ایسے ہوتا ہے، یہاں سورج ایسے چڑھتا ہے، یہاں بارش اتنی ہوتی ہے، یہاں ٹھنڈ اتنی ہوتی ہے۔ وہی سسٹم آپ اپنی قومی پالیسی کے بارے میں لگاتے ہیں کہ مجھے پتہ ہے کہ موسم ایسے تبدیل ہوگا، اس لیے میں اس کو پریمپٹ کر لوں، انتظار نہ کروں کہ جب فلڈ آئے گا تب کچھ کریں گے بالٹیاں لے کے۔ بہت شکریہ پروفیسر ڈاکٹر عادل نجم صاحب، ہمیں وقت دینے اور ہم سے بات کیے۔ ناظرین، اس امید کے ساتھ کہ پروگرام سے متعلق اپنی رائے سے آپ ہمیں آگاہ کرتے رہیں گے، اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پورے پاکستان اور بالخصوص سندھ کے لوگوں کو اس وقت بارشوں کی وجہ سے جو تکلیف پہنچی ہے، اللہ تعالیٰ ان کے تکالیف کو کم سے کم کر رہے، اللہ تعالیٰ ان کو ان تکلیفوں سے نجات دلا دے۔ آج کے جرگے کا اختتام اس دعا کے ساتھ کرنا چاہوں گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔